انہوں نے پھر اصرار نہیں کیا جی، اور بلکہ یہ مطابق واپس لے گیا تھا انہوں نے کہ آئین کا تقاضا جو ہے اس کے مطابق چلنا چاہیے ہمیشہ. اگر ہم وقتی ضرورت کے لیے کہیں کہ آئین میں ترمیم کرو تو یہ شاید پھر ایک عجیب سا ایک مثال بن جائے گی اس کے لیے. اب تو آئین کو مذاق بنایا گیا جی. جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی اور انہوں نے ایک کمیٹی اناؤنس کی، مذاکرات کی، تو جمعیت علماء اسلام بھی ایک کمیٹی اناؤنس کر رہی ہے جو ان کے ساتھ بات چیت کرے گی، اور اس کمیٹی کے کنوینر ہوں گے کامران مرتضیٰ صاحب. ان کی جو اراکین ہوں گے وہ جمعیت علماء اسلام کے صوبہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان ہوں گے صاحب، ہمارے سابق ایم پی اے مولانا فضل غفور ہوں گے، اور جمعیت کے جو مرکزی ترجمان ہیں اسلم غوری صاحب ہوں گے، اور ہمارے جو مرکزی ناظم ہیں مولانا امجد خان صاحب لاہور سے. ان پر مشتمل ہم نے کمیٹی اناؤنس کر دی ہے، اور وہ انشاءاللہ باہمی مشاورت سے مذاکرات کی حکمت عملی طے کریں گے، اور پھر ان کا ایک باہمی ملاقات کا شیڈول طے کر لیا جائے گا انشاءاللہ العزیز. تو ہمیں امن چاہیے. میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میری پارٹی عوام کے ساتھ ہے، امن کے متلاشی لوگوں کے ساتھ ہے. ہم جذباتی نہیں ہیں، ہم تخریب نہیں چاہتے، لیکن ہمارے پرامن ماحول کے اندر ایسے عناصر بھی نہ چھوڑے جائے کہ وہ آپ کو ہمارے پرامن جدوجہد کو تنقید کا نشانہ بنانے کے لیے مواد مہیا کرے. ان سے ہم نمٹ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم پرامن لوگ ہیں، امن چاہتے ہیں. ہمارے لوگ اگر نکلے ہیں امن کے لیے نکلے ہیں، فساد کے لیے نہیں نکلے. اور اگر میں امن چاہتا ہوں اور اس کے باوجود میرے اندر کوئی ایسا عنصر ہے تو پھر اس پہ بھی ذرا سوچنا پڑے گا کہ یہ کس کا فیڈ کیا ہوا ہے، کون اس کی پشت پر ہے، کون کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمارے مد نظر ہیں. اتنے بھولے بھالے ہم بھی نہیں ہیں. عوام کو دھوکہ دینے کے لیے سادہ و معصوم الفاظ استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قوم کو مطمئن کر لیں گے. ایسا نہیں ہے. تو عوام میں جائیں گے، عوام بھرپور مظاہرہ کریں گے انشاءاللہ العزیز. میں بذات خود شریک ہوں گا 10 اگست کو مردان میں کسان کنونشن میں، 11 اگست کو پشاور میں تاجر کنونشن میں، 18 اگست کو لکی مروت میں، اور انشاءاللہ تمام جنوبی اضلاع کا عوام پر بڑا اجتماع ہوگا. ہم ان کی طرف آگے بڑھیں گے اور اس کو آگے لے جائیں گے انشاءاللہ. اور اس پہ کوئی پارٹی کا امتیاز نہیں ہوگا، یہ پبلک کی بات ہوگی، عوام ہوگی اس کے اندر. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہم انشاءاللہ العزیز 5 اگست کو کشمیر میں یوم سیاح بھی منائیں گے، جب انڈیا نے آرٹیکل 370 کو ختم کر کے کشمیر کے اسٹیٹس کو تحلیل کیا، اور اس میں انشاءاللہ پبلک میں ہم جائیں گے، عوام کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کریں گے. ورنہ یہ لوگ منفی سفر کرنا شروع کر دیں گے تو پھر اس کا اسٹیٹ کو نقصان پہنچے گا. ہم امن بھی چاہتے ہیں، ہم اسٹیٹ کی حفاظت بھی چاہتے ہیں. حالت پہ کیا کوئی کاروبار کرے گا، کیا زندگی کا وہ کوئی انجوائے کر سکے گا. زندگی زہر بنا دی ہے انہوں نے لوگوں کی. تو اس کا الزام صرف ایک فریق پر نہیں، جو فساد پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا ایجنڈا تو واضح ہے، لیکن جس سے ملک کو امن دینا ہے اس نے 100 دفعہ سوچنا ہے کہ میرا کردار اور میری ذمہ داری کیا ہے. جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی تھی اور انہوں نے ایک کمیٹی اناؤنس کی، مذاکرات کی،
تو جمعیت علماء اسلام بھی ایک کمیٹی اناؤنس کر رہی ہے جو ان کے ساتھ بات چیت کرے گی، اور اس کمیٹی کے کنوینر ہوں گے کامران مرتضیٰ صاحب، ان کی جو اراکین ہوں گے وہ جمعیت علماء اسلام کے صوبہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے پارلیمانی لیڈر مولانا لطف الرحمان ہوں گے، ساتھ ہمارے سابق ایم پی اے مولانا فضل غفور ہوں گے، اور جمعیت کے جو مرکزی ترجمان ہیں اسلم غوری صاحب ہوں گے، اور ہمارے جو مرکزی ناظم ہیں مولانا امجد خان صاحب لاہور سے۔ ان پر مشتمل ہم نے کمیٹی اناؤنس کر دی ہے، اور وہ انشاءاللہ باہمی مشاورت سے مذاکرات کی حکمت عملی طے کریں گے، اور پھر ان کا ایک باہمی ملاقات کا شیڈول طے کر لیا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ جی آپ نے بہت ساری دریا کو کوزے میں بند کیا، آپ کی باتوں میں دو چیزیں آئی ہیں، آپ نے بہت دفعہ ایمرجنسی کا ذکر کیا، آپ نے 4 سے 5 دفعہ ماشاء اللہ کا ذکر کیا۔ ملک کے معروضی سیاسی حالات جو ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حالات اس طرف وہاں پہنچ چکے ہیں؟ یہ جو باتیں میڈیا میں آتی ہیں یہ اس لیے بھی آتی ہیں کہ میرا عام معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ میں ایک بڑی بڑی وضاحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ماشاء اللہ کا سوچ رہا ہے یا کوئی ایمرجنسی کا سوچ رہا ہے، ماضی کے ماشاء اللہ پر قیاس نہ کرے، ہم پھنس جائیں گے بہت بری طرح سے، اور اسٹیٹ اور زیادہ کمزور ہو جائے گا، ادارے ختم ہو جائیں گے ملک کے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ عوام جب لا تعلق ہو جاتے ہیں ایک نظام کے ساتھ، تو پھر یہ فلسفہ تو کسی کام کا نہ رہے گا نا جی، قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہو جائے، یہ ختم ہو جائے گی بات۔ تو ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن ریاست کی بھی تو کوئی بڑا صحیح سلیقے کی پالیسی بنانی چاہیے نا۔ حضرت پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا ایلیمنٹ، ایک نئی